أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد.
وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین بعض آنے والے، یہاں تک کہ آ جائیں ان کے پاس بینہ، یعنی ایک رسول اللہ کی جانب سے جو پڑھ کر سنائے پاکیزہ صحیفے کہ ان میں مضبوط مضامین ہوں اور نہیں تفرقہ ڈالا اہل کتاب نے، مگر بعد اس کے کہ پہنچی ان کے پاس بینہ، اور انہیں تو اسی کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ عبادت کرے اللہ کی، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے بندگی کو، ایک سو ہو کر، اور قائم کرے نماز کو اور ادا کرے زکوٰۃ، اور یہی ہے صحیح دین۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین نے، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ وہی لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی لوگ بہترین مخلوق ہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے کی جنتیں ہیں کہ بہہ رہی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ ہمیش رہیں گے وہ اس میں۔ راضی ہوا اللہ ان سے اور وہ راضی ہوئے اللہ سے، یہ اس کے لیے ہے جو ڈرے اپنے رب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب ہلا دی جائے گی زمین شدت سے اور نکال باہر کرے گی زمین اپنے بوجھ کو، اور کہے گا انسان کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس دن بیان کرے گی زمین اپنی خبروں کو، اس وجہ سے کہ آپ کے رب نے حکم بھیجا ہوگا اس کو۔ اس دن
ہو جائیں گے لوگ طرح طرح پر، تاکہ دکھا دیے جائیں ان کو ان کے اعمال۔ پس جو ذرے کے برابر بھی نیک عمل کرے گا تو وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو ذرے کے برابر بھی برا عمل کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپ کر، پھر آگ سلگانے والوں کی ٹاپ مار کر، پھر غارت ڈالنے والوں کی صبح کے وقت، پھر اٹھانے والے اس وقت گرد کو، پھر گھس جانے والوں کی اس وقت فوج میں۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا واقع ہوا ہے، اور بے شک وہ اس پر گواہ ہے، اور یقیناً وہ مال کی محبت میں بڑا شدید ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا؟ جبکہ نکال باہر کر دیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے، اور حاصل کر لیا جائے گا جو کچھ دلوں میں ہے، بے شک ان کا رب ان سے اس دن بڑا ہی باخبر ہے۔ آج ہم نے 30ویں پارے کی 3 سورتیں تلاوت کی ہیں۔ سب سے پہلی سورت سورہ بینہ، پھر سورہ زلزال، اور پھر سورہ عادیات۔ انشاءاللہ پہلے سورہ بینہ کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ نہیں تھے اہل کتاب میں کے کافر اور مشرک باز آنے والے، جب تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے۔ یہ اس وقت کا منظر بیان کیا گیا ہے جب کہ ابھی اللہ کے رسول تشریف نہیں لائے تھے، اور ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا۔ ایک حدیث سن لو۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضرت جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ یہ سورت ابی بن کعب کو سنائیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب کو بلا کر فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ سورہ بینہ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں۔ تو ابی ابن کعب نے عرض کیا اللہ سمانی یا رسول اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، اللہ نے تمہارا نام لے کر فرمایا کہ میں تمہیں یہ سورت سناؤں۔ بس جی فرط شوق میں ابی ابن کعب رو پڑے، کیونکہ یہ معمولی درجہ نہیں تھا، بہت بڑا درجہ تھا۔ اللہ نے جن کا نام لے کر اپنے حبیب کو حکم دیا کہ ابی ابن کعب کو یہ سورت پڑھ کے سناؤ۔ اچھا، یہ حدیث مسند احمد کی حدیث نمبر 2، بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی میں بھی یہ حدیث ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے یہ بیان کیا تو ابی بن کعب نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اسی طرح سے ایک اور روایت مسند کی روایت ہے، جس وقت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ بیان کیا، اس وقت عبد الرحمن بن ابزہ نے کہا پھر تو تم ابو المنذر بہت ہی خوش ہوئے ہوں گے۔ فرمایا ہاں، کیوں نہ خوش ہوتا کہ اللہ تعالی خود ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور رحمت کے ساتھ لوگ خوش ہوا کریں، یہ ان کے جمع کیے ہوئے سے بہت ہی بہتر ہے۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ بینہ ابی بن کعب کے سامنے پڑھ کر سنائی، اور اس میں یہ آیت بھی تھی لو ان ابن آدم سأل وادیا من مال فأعطیہ لسأل ثانیا ولو سأل ثانیا فأعطیہ لسأل ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب وإن ذات الدين عند الله الحنيفة غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية ومن يفعل خيرا فلن يكفر۔ یعنی اگر انسان مجھ سے ایک جنگل بھر کر سونا مانگے اور میں اس کو دے دوں تو پھر وہ دوسرا مانگے گا کہ اور ایک جنگل بھر کے سونا ملے، اور دوسرا بھی میں دے دوں، یقیناً وہ تیسرے کی طلب کرے گا۔
انسان کے پیٹ کو تو سوائے مٹھی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. جو توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. اللہ کے نزدیک دیندار وہ ہے جو یکسو ہو کر صرف اللہ ہی کی عبادت کرے. نہ وہ مشرک ہو، نہ یہودی ہو، نہ نصرانی ہو. جو شخص بھی کوئی نیک کام کرے اللہ کے یہاں اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، یعنی اللہ اس کا اجر و ثواب ضرور دے گا. یہ حدیث ترمذی میں بھی بیان کی گئی. اسی طرح سے اور ایک حدیث طبرانی کی حدیث ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے فرمایا کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں، تو ابی بن کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ پر ایمان لایا اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، آپ ہی سے علم دین حاصل کیا. آپ نے پھر یہی فرمایا. اس پر ابی بن کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا وہاں ذکر کیا گیا اللہ کے سامنے؟ آپ نے فرمایا تیرے نام اور نسب کے ساتھ ملأ اعلیٰ میں تیرا ذکر ہوا ہے. حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا اچھا پھر پڑھیے. تو آپ نے یہ سورت پڑھ کر ان کو سنائی. اچھا، اسی طرح سے ایک بات اور سمجھو. یہ ابی بن کعب کون تھے؟ ابی بن کعب صحابہ میں سب سے بڑے قاری، سب سے بڑے حافظ قرآن تھے. ایک اور حدیث میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا امتحان لیا، خود امتحان لیا اور پوچھا بتاؤ قرآن میں سب سے عظیم کون سی آیت ہے؟ ابی بن کعب نے ادب سے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تم سے سوال ہو رہا ہے، تم جواب دو. تب انہوں نے کہا کہ قرآن میں سب سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ سب سے عظیم ترین آیت ہے قرآن کریم کی. اسی طرح سے ابی بن کعب کی شخصیت، ایک مرتبہ اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے تھے. سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے قرآن کریم کی دوسری آیتیں پڑھنی شروع کی. پڑھتے پڑھتے اللہ کے نبی رک گئے. تو پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا. نماز ختم ہوئی. اللہ کے نبی نے پوچھا کس نے لقمہ دیا تھا؟ اب لقمہ دینے کو دیے، اب گھبرا گئے کہیں گستاخی تو نہیں ہو گئی، کیونکہ آپ پر تو خود قرآن نازل ہوا ہے. تو کہا ڈرتے ہوئے یا رسول اللہ میں نے لقمہ دیا تھا. یہ ابی بن کعب تھے
جنہوں نے اللہ کے نبی کو نماز میں لقمہ دیا تھا، تو حضور نے جواب میں فرمایا میرا دل بھی یہی کہتا تھا کہ تم نے ہی لقمہ دیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ان کے قرآن پر اللہ کے نبی کو اعتماد تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب 20 رکعت تراویح پر تمام صحابہ متفق ہو گئے تو حضرت عمر نے تراویح پڑھانے کے لیے جن کو منتخب فرمایا وہ ابی ابن کعب تھے۔ فرمایا ابی ابن کعب تم تراویح میں قرآن سناؤ گے۔ چنانچہ 20 رکعت تراویح پر صحابہ متفق ہو گئے اور وہ تراویح ابی ابن کعب پڑھاتے تھے، قرآن سناتے تھے۔ حضرت عمر نے عورتوں کو قرآن سنانے کے لیے تمیم داری کو حکم دیا تھا۔ وہ تراویح میں عورتوں کو قرآن سناتے تھے، یعنی پردے کے ساتھ۔ اگر کوئی قرآن سننا چاہیں خواتین جماعت کے ساتھ تو اس کی دلیل صحابہ کے عمل میں موجود ہے۔ یاد رکھو اسلام کی پہلی دلیل قرآن ہے، اور اگر قرآن میں نہ ملے تو دوسری دلیل حدیث ہے، اور اگر حدیث میں نہ ملے تو تیسری دلیل اجماع صحابہ ہے، اور 20 رکعت تراویح اجماع صحابہ سے ثابت ہے۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے، اور حضرت عمر عشاء کی نماز پڑھاتے، پیچھے ہٹ جاتے۔ ابی ابن کعب تراویح پڑھاتے، پھر پیچھے ہٹ جاتے۔ عمر آگے بڑھ کر پھر وتر کی 3 رکعت پڑھاتے تھے۔ تو یہ سورہ بینہ ہے۔ اللہ نے فرمایا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا میں خصوصاً عرب میں جہالت کا دورہ تھا، علم نہیں تھا، جہالت میں لوگ مبتلا تھے، خصوصاً عرب تو انتہائی جہالت میں مبتلا تھے، اس لیے اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ ہر قسم کی برائی میں مبتلا تھے، شرک میں، کفر میں، بت پرستی میں، اسی طرح شراب نوشی میں، جوئے بازی میں، قتل و غارت گری میں، ظلم میں، ہر طرح کی برائی میں مبتلا تھے، یہاں تک کہ جو بچیاں پیدا ہوتی تھی ان بچیوں کو مار ڈالتے تھے، سوائے 2-4 قبیلے کو چھوڑ کر باقی قبیلے والے اپنی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیتے تھے۔ اس کو کون کھلیں گا؟ ہاں جی، دامادوں کے تانے کون سنیں گا؟ تو غیرت کے مارے اپنی بچیوں کو قتل کرتے تھے، اتنے جاہل یہ قوم تھی۔ اچھا جی، یہ تو ان پڑھ تھے، جہالت میں مبتلا تھے، گمراہی میں۔ اچھا، اس زمانے کے پڑھے لکھے جو تھے یہودی عیسائی، تو وہ بھی گمراہی میں مبتلا تھے انتہائی، اور جہالت
اپنے عروج پر تھی، ان کو کوئی معمولی رہبر سدھار نہیں سکتا تھا، کہ کسی اور نبی سے سدھرنے والے نہیں تھے، تو اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے بینہ نازل فرمائی۔ بینہ بولے تو کیا؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے دو عظیم نعمتیں نازل فرمائی۔ ایک اللہ کے رسول جو امام الانبیاء والمرسلین ہے، محبوب رب العالمین ہے، تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں، اللہ نے ایسے عظیم رسول کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اور دوسری چیز، رسول کے ذریعے سے اپنے کلام یعنی قرآن کو نازل فرمایا، جو تمام کتابوں میں افضل ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ دو چیزیں نہ ہوتے تو یہ کافر، مشرک، یہودی، عیسائی کبھی سدھرنے والے نہیں تھے۔ پھر نبی کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے اللہ نے اس قوم کو ایسی ہدایت عطا فرمائی کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین قوم بن گئے۔ ایک ادنا صحابی کا درجہ تمام اولیاء، غوث، قطب، ابدال سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولیوں کی، غوث، قطب، ابدال کی عبادتیں بڑھ جائیں گی، لیکن وہ نگاہیں کہاں سے لائیں گے جنہوں نے دیدار کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی تربیت خود اللہ کے رسول نے فرمائی۔ وہ اللہ کے رسول کے شاگرد ہیں، وہ اللہ کے رسول کے مریدین ہیں، جن کی تربیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو۔ ان سے بہتر کوئی معاشرہ پیغمبروں کے علاوہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين۔ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائیوں میں کے جو کافر تھے اور جو مشرکین تھے، یہ باز آنے والے نہیں تھے، اپنے شرک سے، کفر سے، گمراہی سے باز آنے والے نہیں تھے۔ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ، جب تک کہ ان کے پاس بینہ نہ آ جائے۔ بینہ بولے تو کیا؟ رسول من اللہ، یعنی اللہ کے رسول، یتلو صحفا مطہرہ، جو پڑھ کر سنائے ان کے پاس، ان کے سامنے پاکیزہ صحیفے، فیہا کتب قیمہ، کہ ان میں مضبوط مضامین ہو۔ اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ تو اللہ نے ہدایت کے لیے دو چیزیں عطا فرمائی، ایک اللہ کے رسول اور دوسرے قرآن کریم۔ دنیا کو اگر ہدایت مل سکتی ہے تو انہی دونوں سے مل سکتی ہے، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں۔ اس لیے ایمان والو، جو اسلام کے بارے میں ناسمجھی رکھتے ہیں ان کو قرآن سمجھاؤ، اور اللہ کے نبی کی سیرت کی کتابیں دو ان کو پڑھنے کے لیے۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں
قوموں کی اصلاح کے لیے جو اللہ نے عطا فرمائی۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، جب اللہ کی جانب سے حق آ چکا اس کے بعد لوگ آپس میں فرقوں میں بٹ گئے، یہودی، عیسائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی اور عیسائی 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، یعنی ایک ایڈوانس۔ پھر فرمایا ان میں سے ایک نجات پانے والا یعنی جنتی ہے اور باقی سب دوزخی ہیں۔ تو صحابہ نے گھبرا کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک جو نجات پانے والا ہے وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو بھی اس طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اور نہیں اختلاف کیا اہل کتاب نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، مگر ان کے پاس واضح دلیل آنے کے بعد۔ اللہ کے رسول تشریف لائے، آپ کو وہ جانتے تھے، یہودی عیسائی آپ کی صفات ان کی کتابوں میں پڑھتے تھے اور آپ کا انتظار کرتے تھے۔ جب آپ تشریف لائے آپ کو پہچاننے کے باوجود انکار کر دیا۔ کیوں؟ ذاتی واد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، کہ وہ کہنے لگے کہ اب تک نبی ہمارے خاندان میں پیدا ہوتے آئے ہیں اور انہوں عرب میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے خاندان میں سے نہیں ہے، لہٰذا ہم نہیں مانتے۔ اللہ نے فرمایا حسدم من عند انفسہم، یہودیوں کو، عیسائیوں کو ہمارے نبی سے دلی بغض اور دلی دشمنی ہے ان کو، اس لیے ایمان نہیں لائے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ برحق ہیں، محض تعصب کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ تو تعصب ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان حق بات کو قبول نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اوتوا الکتاب، اہل کتاب کہتے ہیں یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، یاد رکھو، کیونکہ اللہ نے یہودیوں کو ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اپنی کتاب تورات عطا فرمائی تھی، اور عیسائیوں کو اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اپنی کتاب انجیل عطا فرمائی تھی۔ انجیل اللہ کی کتاب ہے، اور عیسائی جو بائبل پڑھتے ہیں نا، بائبل، یہ بائبل اللہ کی کتاب نہیں ہے، وہ کئی کتابوں اور کئی مضمون کا مجموعہ ہے۔ وہ بائبل اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ کی کتاب انجیل ہے۔ اور فی الوقت زمانے میں تورات اور انجیل کوئی اوریجنل نہیں ہے، اس میں بہت سی تحریف ہو چکی، ان کے علماء نے اس میں تبدیلیاں کر دی، اللہ کے نبی کے صفات جو اس میں بیان کی گئی تھی اس میں تبدیلیاں کر دی، اس لیے اب نہ تورات اوریجنل ہے نہ انجیل اوریجنل ہے،
اوریجنل اگر کوئی کتاب دنیا میں باقی ہے وہ قرآن کریم ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ ذکر یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہذا 1450 سال گزر گئے، لیکن قرآن آج بھی اسی شان کے ساتھ باقی ہے جس شان کے ساتھ وہ نازل ہوا تھا، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی۔ تو فرمایا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اور نہیں اختلاف کیا اہل کتاب نے مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلیل پہنچ چکی تھی، یعنی محض حسد کی وجہ سے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں تو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں خالص کرتے ہوئے اس کے لیے بندگی کو، یعنی اس میں ریاکاری نہ ہو، اللہ کی عبادت میں ریاکاری نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے حج کیا اس نے شرک کیا، کیونکہ توحید روح ہے اسلام کی، یعنی جو بھی عمل کرے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس میں شرک کو شامل نہ کرے۔ اور شرک کیا ہے؟ ایک تو ہے بتوں کی پرستش کرنا، اور شرک چھوٹا ریاکاری کرنا، اللہ کے علاوہ کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرنا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان حشر میں سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں کی پیشی ہوگی اللہ کے سامنے، ان میں سے ایک عالم ہوگا، قاری ہوگا، دوسرے شہید ہوگا، اور تیسرے سخی ہوگا۔ اللہ تعالی عالم اور قاری سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے علم دیا تھا، تو نے کیا کارگزاری انجام دی؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ کہتا ہے، تو نے اس لیے کیا لوگ تجھے قاری کہے، سو کہا جا چکا۔ اور پھر حکم ہوگا فرشتوں کو اس کو منہ کی بر گھسیٹتے ہوئے لے جا کر جہنم میں پھینک دو۔ فرشتے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جا کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہ حدیث ابو ہریرہ نے بیان کی ہے، حضور نے فرمایا اسی طرح سے شہید سے اللہ فرمائے گا میں نے تجھے طاقت قوت دی تھی، تو نے اس میں کیا کارگزاری انجام دی؟ وہ کہے گا پروردگار میں نے تیری راہ میں لڑا یہاں تک کہ قتل ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ کہتا ہے، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، سو کہا جا چکا۔ پھر حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جا کر جہنم میں ڈال دو۔ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جا کر اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر سخی کو
اللہ پوچھے گا بتا میں نے تجھے مال اور دولت دی تھی، تو نے کیا کارگزاری انجام دی؟ وہ کہے گا پروردگار میں نے تیری راہ میں خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ کہتا ہے، تو نے اس لیے کیا لوگ تجھے سخی کہیں، سو کہا جا چکا۔ حکم ہوگا اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول جب یہ بیان کر رہے تھے اس وقت اللہ کے رسول اور میں دونوں ہی موجود تھے۔ پھر حضور نے میرے زانوں پر، حضور نے میرے ران پر ہاتھ مارا، فرمایا ابو ہریرہ انہیں تینوں سے جہنم کی آگ دہکائی جائے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ نماز جیسی عظیم ترین عبادت بھی اگر دکھاوے کے لیے کی تو اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ ویل ہے یعنی جہنم کا سب سے شدید عذاب ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ لوگ کہیں ارے کیا نمازی ہے وہ، ارے کیا تہجد پڑھتے ہیں جی۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ ہلاکت و بربادی ہے، جہنم کا سب سے شدید ترین عذاب ویل ان نمازیوں کے لیے ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور جو نماز میں دکھاوا کرتے ہیں۔ تو پھر بے نمازیوں کا عذاب کتنا شدید ہوگا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو بہرحال اصل اخلاص ہے، اخلاص مخلصین لہ الدین، اللہ کی عبادت کریں خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ مقبولیت محبوبیت تو اللہ یوں ہی عطا فرمائے گا۔ تو دکھاوے کے لیے کوئی عمل نہ کرے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں تو بس یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ عبادت کریں اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے بندگی، حنفاء یکسو ہو کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان کی، حنیف۔ حنیف بولے تو کیا؟ سب سے کٹ کر ایک اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والا، صرف اللہ ہی سے امید رکھے کسی اور سے نہیں۔ وہ ہے حنیف، وہ ہے موحد۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے۔ قائم کرنا بولے تو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا، ہاں جی۔ نماز کوئی بوجھ نہیں ہے کب کب اتار کے پھینکے، نہ، اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ اور اسی میں یہ بھی شامل ہے، یاد رکھو اللہ نے فرمایا خُذُوا زِینَتَکُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ، جب بھی مسجد میں آؤ نماز کے لیے تو زینت اختیار کرو، یعنی ذرا ڈھنگ کے کپڑے ہونا، ہے جی۔ کیسے بھی آ رہے ہو بنینا پہن کے اور بوڑھ کے سر سے، نماز ہوتی نا مجھ سے، ارے ہوتی رہے بھائی، نہیں ہوتی کون بلا، مگر اللہ نے فرمایا خُذُوا زِینَتَکُمْ، ڈھنگ کے کپڑے پہنو۔ جیسے شادی میں جاتے تو کتنا، ہاں جی،
मर्दां तो आधा घंटा लगाते संवरने को, औरतां अब्बा 1-2 घंटे तो उनको कमीज पड़ते। अब भी आई जी, अजी चलो बेगम, अब बस अब भी आई, अब भी बोले तो आधा घंटा है जी। क्या अल्लाह के दरबार में आ रहे हो तो उसका एहतराम नहीं होना चाहिए? हैं जी। खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद। हम ये नहीं कहते कि बोड़ के सिर से नमाज नहीं होती, हो जाती नमाज, है जी। बस सतर का छुपाना फर्ज है। और मर्दों के लिए सतर नाव से लेके घुटना के नीचे तक है जी। औरतों के लिए चेहरा, हथेलियाँ और कदम के अलावा पूरा जो है पर्दा है नमाज के अंदर। बाला भी नहीं दिखना, सिर खुला नहीं रखना, है जी। तो नमाज के लिए जब आए हैं तो जरा ढंग से नमाज पढ़ो, है जी। किसी दरबार में जाते हो बादशाह के, ऐसी उठा के मुंह उठा के चल देते क्या, है जी। फजर को आते हैं, जरा अच्छा साबुन से मुंह धो के आओ ना, है जी। अब मस्जिदों में लोग ईसाले सवाब को पानी पिलाते। मैं कहता हूँ ईसाले सवाब की नीयत से मस्जिद में मंजन के डब्बियाँ रखो, जरा दाता घसना, और साबुन भी रखो ईसाले सवाब के वास्ते, है। हाँ, तो सुबह जो उठ के आते नमाज के वास्ते, आंखों में चिपड़ियाँ जो है कैसा भी सुस्ती के साथ आ रहा है ना। खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिदिन, अल्लाह ने हुक्म दिया जब मस्जिद में आओ ना तो ज़ीनत इख्तियार करो, यानी अच्छा बन सवर के आओ, अल्लाह के सामने आए हो ना। वयुकीमुस्सलाता, उनको हुक्म दिया गया था नमाज को कायम करो, यानी एहतमाम से नमाज पढ़ो, जमात का ख्याल रखो। वयूतुज़्ज़काता, और हुक्म दिया गया था ज़कात अदा करे। जिसने रमज़ान में ज़कात दे दी बहुत अच्छा, अब तक नहीं दिए सुस्ती करे, अब निकालो हिसाब लगा के, अजी 1000 को 25 रुपये ज़कात निकालो। वज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, यही है मजबूत दीन, सच्चा दीन। उसके बाद फरमाया दुनिया में कौन बेहतर हैं और कौन बदतर हैं, अल्लाह ने उसका मेयार बयान फरमाया। इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना फी नारि जहन्नम खालिदीना फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। अहले किताब में से जिन्होंने कुफर किया और ये मुशरिकीन, ये हैं जहन्नमी, जहन्नम में दाखिल होंगे हमेशा के लिए। अल्लाह ने फरमाया यही मुशरिकीन यहूद और ईसाई, ये हैं बदतरीन मखलूक। उलाइका हुम शर्रुल बरिया, क्यों बदतरीन हैं? इसलिए कि अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने रिस्क दिया, अल्लाह ने सेहत दी, तो अपने मोहसिन की नाशुक्री और नाखदरी करने वाले हैं ये, इसलिए बदतरीन मखलूक है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया, बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए वही लोग हैं बेहतरीन मखलूक, और वो हैं ईमान वाले। अगरचे दुनिया में ईमान वाले परेशान जरूर होंगे, हो रहे हैं जी, लेकिन अल्लाह ने फरमाया उनकी नेकी का बदला हम आखिरत में देंगे। जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन
تجری من تحتها الانہار، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ملے گا۔ کیا ملے گا؟ ہمیشہ رہنے کی جنتیں۔ ایک مرتبہ داخل ہوں گے جنت میں، پھر کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ اللہ راضی ہوں گا، پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہنے کی جنت ہے۔ تجری من تحتها الانہار، ان جنتوں کے اندر، ان کے محلوں کے نیچے نہریں جاری، 4 قسم کی نہریں، صاف شفاف پانی کی نہر، خالص دودھ کی نہر، خالص شہد کی نہر، اور پاکیزہ شراب کی نہر۔ 4 قسم کی نہریں جنت میں جاری ہیں، اور یہ سب نہریں جنت الفردوس سے نکل کر تمام جنتوں میں گھومتی رہتی۔ یہاں جنت عدن کا ذکر ہے۔ دیکھو جنت 7 کیٹیگری کی ہے۔ جنت الفردوس، جنت عدن، جنت نعیم، جنت المأوا، دار الخلد، دار السلام، علیون۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بھی تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ جنت الفردوس سب سے اعلیٰ ترین جنت ہے۔ اس کی چھت اللہ کا عرش ہے، یعنی اللہ کے عرش کے بالکل نیچے ہے۔ سب سے اعلیٰ ترین جنت جنت الفردوس۔ خالدین فیہا ابدا، ایک مرتبہ جب داخل ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت میں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہوں گے اور اللہ ان سے راضی ہوگا۔ وہ اللہ سے راضی ہوں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا، یعنی اللہ ان کے نیک اعمال سے راضی ہوگا، اور بندے اللہ کی جانب سے ملنے والے انعام سے راضی ہوں گے۔ ذالک لمن خشی ربہ، اس کے بعد سنو ایک حدیث پاک، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جنتیوں سے خطاب فرمائے گا۔ اللہ فرمائے گا یا اہل الجنہ، او جنتیو، تو جنتی جواب دیں گے، کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر کلہ بیدیک، یعنی اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں اور اطاعت حکم کے لیے تیار ہیں، اور ہر بھلائی آپ کے ہاتھ میں۔ پھر اللہ فرمائے گا حل رضیتم، بندو خوش ہو گئے نا؟ خوش ہونا، راضی ہو گئے؟ وہ جواب دیں گے پروردگار ہم راضی کیوں نہ ہو، جبکہ تو نے ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ فرمائے گا بندو میں تم کو ان سے بھی افضل ایک نعمت دینا چاہ رہا ہوں۔ جنتی سوچ میں پڑیں گے کہ جنت کی نعمتوں سے بھی بڑھ کے کون سی نعمت ہے؟ تب اللہ فرمائے گا
کہ آج میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اسی کو فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہوں گی اللہ کی خوشنودی. اللہ فرمائے گا میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہو گئے اللہ سے. ذالک لمن خشی ربہ. یہ مقام، یہ درجہ اس کو ملے گا جو اپنے رب سے ڈرتا ہو اور رب کی نافرمانی سے بچتا. یہ سورہ بینہ کی تفسیر مکمل ہو گئی. دوسری صورت ہم نے تلاوت کی ہے سورہ زلزال. سورہ زلزال مدینہ میں نازل ہوئی. اس میں ایک رکوع ہے، 8 آیتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها. جب ہلا دی جائے گی زمین اپنی شدت کے ساتھ. ایک تو وہ زلزلے ہیں جو دنیا میں آتے ہیں نا، یہ زلزلے سیکنڈوں میں ہیں. ہاں جی، یہ سیکنڈوں میں، ابھی منٹوں کا زلزلہ نہیں آیا، سیکنڈوں کے آئے. جیسے ہمارے یہاں آیا تھا 1993 میں. 1992 میں بابری مسجد شہید کر دیے. تو 93 میں یہ عذاب آیا تھا زلزلے کا. کئی بستیاں تو زمین کے لیول میں ہو گئی، کئی بستیاں، ایک بھی بچا نہیں اس میں سے. ہاں جی، ابھی جاؤ وہ کھنڈرات تمہیں اب بھی نظر آتے. حکومت نے اس سے ہٹ کر اور زمین دے کر مکانات بنا کر پھر آباد کیا ان بستیوں کو. جہاں زلزلے آئے تھے نا وہاں تو کئی بستیاں پورے زمین سے مٹ گئی ہو. اور کلاری میں اللہ کا گھر باقی رہ گیا، مسجد آج بھی ہے، اور اس کے اطراف کے پورے زمین کے لیول کو ہو گیا. تو دنیا میں جو زلزلے آ رہے ہیں، اچھا اس کے بعد گجرات میں آیا تھا بہت زبردست زلزلہ. تو یہ زلزلے سیکنڈوں کے ہیں، اتنی تباہی ہو رہی. اگر زلزلے منٹوں کے ہوں تو پھر تو صرف ہلتے نہیں، زمین پھٹ جاتی ہے، شہر کے شہر اندر دفن ہو جاتے ہیں، بھاگنے کا چانس بھی نہیں ملتا. یہاں پر جس زلزلے کا ذکر ہے، اس زلزلے سے مراد قیامت سے پہلے کا زلزلہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا اتنا شدید ہوگا. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قیامت کا زلزلہ بہت زبردست، بڑا بھیانک ہوگا. یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى
ان عذاب اللہ شدید. اللہ نے فرمایا اتنا زبردست زلزلہ ہوگا، ایسی تباہی ہوگی کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچے کو بھول جائیں گی، اور حاملہ کے حمل گر جائیں گے. اتنا بھیانک زلزلہ ہوگا اور اتنی تباہی ہوگی کہ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے، اور وہ نشہ صرف نشہ ہی نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا عذاب اتنا شدید ہوگا. اچھا جی، تو اللہ نے فرمایا یہ زلزلہ سے مراد کون سا ہے؟ اس میں دونوں روایتیں، ایک تو یہ ہے یہ قیامت سے پہلے کا زلزلہ مراد ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ دوسرے سور پھونکنے کے بعد کا زلزلہ مراد ہے. حضرت عمران فرماتے ہیں، یہ عمران ابن حسین صحابی ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود ہیں کہ یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، بڑی بھیانک ہے. جس دن تو دیکھے گا دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، یعنی اسے اپنی جان کی پڑی ہوگی، اور حاملہ کا حمل ساقط ہو جائے گا خوف کے مارے، اور لوگوں پہ ایک نشہ سا طاری ہوگا. وَمَا هُمْ بِسُکَارَىٰ إِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. وہ نشانی ہوگا بلکہ اللہ کا عذاب ہی شدید ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہوگا؟ پھر فرمایا یہ وہ دن ہوگا جب میدان حشر میں اللہ آدم علیہ السلام سے فرمائے گا آدم اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکال. بخاری مسلم کی حدیث میں ہے، ابو سعید خدری کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم سے فرمائے گا اپنی نسل میں سے جہنم کا حصہ نکال. آدم عرض کریں گے پروردگار جہنم کا کتنا حصہ ہوگا؟ اللہ فرمائے گا تیری اولاد میں سے ہر 1000 میں سے 999 جہنم کو بھیج، ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے بھیج، اور باقی ایک جنتی ہوگا. یہ سنتے ہی میدان حشر میں جو بچے ہوں گے مارے ہیبت کے بوڑھے ہو جائیں گے، ان کے سر کے بال سفید ہو جائیں گے. یوم یجعل الولدان شیبا، وہ ایسا دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. لوگ جو ہے فکر سے بوڑھے ہو جاتے ہیں، عمر سے پہلے بالاں سفید ہوتے. دوستاں پوچھتے ارے تیری عمر اتنی نہیں ہے بالاں سفید ہو گئے. وہ کہے گا فکر کی وجہ سے، ہیبت و فکر کی وجہ سے انسان اور بڑھاپا آ جاتا ہے.
تو وہ دن ہوگا، اللہ فرمائے گا آدم اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ بھیج۔ آدم پوچھیں گے اللہ کتنا؟ اللہ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999 جہنمی اور 1 جنت۔ تو یہ سنتے ہی بچے بوڑھے ہو جائیں گے، حاملہ کا ہیبت سے حمل ساقط ہو جائے گا، اور لوگ ایک دم ایسی حالت میں لڑکھڑا رہے ہوں گے جیسے نشہ طاری۔ وہ نشہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا عذاب ہی شدید ہوگا۔ جب اللہ کے نبی نے حدیث بیان فرمائی تو صحابہ بہت گھبرائے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 1000 میں سے 1 جو جنت میں جائے گا وہ کون ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم فکر نہ کرو، وہ یاجوج اور ماجوج میں سے 1000 ہوں گے اور تم میں سے 1 ہوگا۔ پھر فرمایا دیگر قوموں میں تم ایسے ہوگے جیسے سفید بیل کے کھال پر ایک سیاہ بال ہوتا ہے، یا کالے بیل کے اوپر ایک سفید بال ہوتا ہے۔ یعنی حضور نے فرمایا میری امت میں سے جہنمی بہت کم ہوں گے، زیادہ تعداد یاجوج و ماجوج میں سے ہوں گی۔ اور یاجوج و ماجوج کوئی جنات نہیں ہے، انسان ہی ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہو، انسان ہے، لیکن ان کی بڑھوتری بہت زیادہ ہے، ہمارے سے 10 پٹ زیادہ ہے جی۔ اب انسانوں کی تعداد تقریباً 700 کروڑ ہے، تو یاجوج ماجوج ہم سے 10 گنا زیادہ ہے، 10 پٹ زیادہ ہے۔ تو بہرحال یہ زلزلے سے مراد یا تو قیامت سے پہلے کا زلزلہ ہے یا قیامت کے بعد میدان حشر کا زلزلہ مراد ہے۔ تو اللہ نے فرمایا گا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلا دی جائے گی، یعنی اتنا شدید زلزلہ آئے گا، اپنی پوری قوت کے ساتھ ہلے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب زلزلہ آئے گا اتنا زبردست کہ زمین اپنے اندر کے خزانے مردے پورے اچھال کے باہر پھینک دے گی۔ حدیث پاک سن لو، مسلم شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اپنے جگر پاروں کو سونے چاندی کے ستونوں کی طرح باہر نکال کر پھینک دے گی۔ سونے کے بڑے بڑے راڑ، بڑے بڑے کھمبے زمین باہر پھینک دے گی۔ تو جو دنیا میں قاتل ہیں، چور ہیں، چوری کی وجہ سے کسی کی جان مارنے والے، وہ دیکھ کر کہیں گے ارے ارے ہم نے تو تھوڑے سے سونے کے لیے چوری کی رشتے ناتے توڑ دیے۔ یہ دیکھو، یہ زمین تو سونے کے بڑے بڑے ستون اٹھا کر باہر پھینک رہی، لیکن ان کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ان سونے کے بڑے بڑے ستونوں کو لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ ہر ایک اسی فکر میں ہوگا کہ میں جہنم سے آج کیسے بچ سکتا ہوں۔ وقال الانسان ما لها، انسان دیکھیں گا زمین کے اندر سے
خزانے باہر نکل رہے ہیں۔ انسان تعجب سے کہے گا مالہ، ارے کیا ہو گیا زمین کو؟ یہ سونے کے اتنے بڑے بڑے ستون اور بڑے بڑے راڈ اٹھا کر باہر پھینک رہے، لیکن لینے والا کوئی۔ ایک حدیث اور سن لو، بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ فرات سے بہت سا سونا نکلے گا۔ یہ نہر فرات عراق میں ہے، اور اسی کے بازو کے میدان میں کربلا کی جنگ ہوئی تھی۔ وہ نہر فرات جس کا پانی آل رسول پہ بند کیا گیا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے قریب اس میں سے سونا نکلے گا۔ سونا بولے تو کھانا سونا نہیں، سونا چاندی۔ تو نہر فرات میں سونا نکلے گا۔ اور ایک حدیث مسلم شریف کی روایت میں ہے قیامت برپا نہ ہوگی جب تک فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکلے گا۔ اس نہر فرات جو ملک عراق میں ہے، اس نہر فرات میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ اس سونے پر لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، ہر ایک چاہے گا اس پہ قبضہ کرنا، اس پہ جنگ ہو جائے گی، یہاں تک کہ 100 میں سے 99 مارے جائیں گے۔ ایک بچ جائے گا تو وہ کہے گا شاید میں ہی وہ شخص ہوں جو بچ گیا۔ یعنی اس سونے کے لیے جنگ ہوگی، اور 100 میں سے 99 مارے جائیں گے۔ یعنی بہت بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری ہوگی، کیونکہ مال چیز ہی ایسی ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، زمین جائیداد مال کے واسطے، بھائی بہنیں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ ایک بھائی ظلم کر کے باپ کی جائیداد ہڑپنا چاہتے ہیں، بہنیں کورٹ میں جا کر دعویٰ پیش کرتی، بھائی بولتا دیکھو ہماری بہن ہمارے خلاف کورٹ میں گئی، ابے تو حصہ دیتا تو انہیں بیچاری جاتی کیوں؟ یاد رکھو اگر دنیا میں بےمانی کرو گے، آخرت میں اپنی نیکیاں دینی پڑے گی، اور جہنم کا سخت ترین عذاب ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، قیامت کے دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ یعنی زمین کے جس حصے پر کس نے کوئی نیک کام کیا، زمین گواہی دے گی۔ اس لیے پرانے لوگ جو تھے نا، علم نہیں تھا مگر ہوشیار بہت تھے۔ فرض نماز ہوتی نا، سنت وہاں نہیں پڑھتے تھے، ذرا ہٹ کے دوسری جگہ پڑھتے تھے۔ کئی کے واسطے زیادہ سے زیادہ زمین کے حصے گواہی دے اللہ کے سامنے کہ بندہ عبادت کرا، یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی۔ یومئذ تحدث اخبارها، اخبار پیپر کو بولتے ہیں نا اخبار، خبر کی جمع اخبار۔ تو قیامت کے دن زمین اپنی خبریں پیش کرے گی، جس نے جو عمل کیا ہے وہ پیش کرے گی۔ برا عمل کیا، گناہ کیا، تو وہ اس کے بارے میں اس کے خلاف گواہی دے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، ہم سمجھتے ہیں زمین بے جان ہے، تو یہ بات کیسے کرے گی؟ اس وجہ سے کہ اس کے رب نے اسے اس وقت حکم دیا ہوگا۔ اللہ کے رب کے حکم، اللہ سے کوئی چیز
ناممکن نہیں ہے. اللہ زمین کو گویائی عطا فرمائے گا تو زمین گواہی دے گی. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، ہر ایک اپنے اپنے گناہ کے اعتبار سے اکٹھا ہوں گے. کافراں ایک جگہ ہوں گے، اس میں چوراں ایک جگہ ہوں گے، قاتلاں ایک جگہ ہوں گے. اللہ سب کو جو ہے دوبارہ زندہ کر کے میدان حشر میں جمع کرے گا. لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ وہ اعمال کی سزا اور جزا دیکھ لے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کسی نے اگر ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کا اجر اسے وہاں وہ دیکھ لے گا، یعنی اللہ اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کسی نے اگر ایک بھی برائی یا ایک بھی گناہ کیا ہوگا اس کی سزا وہاں پہ وہ دیکھ لے گا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اچھا، ایک حدیث سن رہا، بخاری مسلم کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پاک کمائی میں سے آدھے کھجور کے برابر کوئی چیز خیرات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہی کو قبول فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے لیتا ہے، پھر اس خیرات کو بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے وہ نیکی، وہ خیرات. جیسے تم بچھڑے کو پالتے ہو اور بڑا کرتے ہو، تو اللہ کی راہ میں پاک کمائی میں سے جو خیرات کرتا ہے اللہ اس کو بڑھاتا ہے اور پھر آخرت میں اس کو عطا فرماتا ہے. یہ سورہ زلزال کی تفسیر مکمل ہوئی. اچھا، ایک حدیث اور سن لو. حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث ہے، اس کو حاکم نے اور امام احمد ابن حنبل نے، طبرانی نے بیان کیا. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہوا پھر اسی پر مر گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. ابو ذر غفاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ولو زنا ولو سرق، اجی انہیں زنا بھی کیا ہو چوری بھی کیا ہو تب بھی لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے جنت میں جائیں گا کیا؟ حضور نے فرمایا، ہاں ہاں، خواہ اس نے زنا کیا ہو خواہ اس نے چوری بھی کی ہو، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے پھر عرض کیا، ولو زنا ولو سرق، یا رسول اللہ، اجی انہیں زنا کیا چوری کیا تب بھی لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے جنت میں جائیں گا کیا؟ تب حضور نے فرمایا، ہاں ہاں، اگرچہ اس نے زنا ہی کیا ہو چوری ہی کی ہو تب بھی وہ جنت میں جائے گا. ابو ذر غفاری کہتے میں نے سمجھ میں نہیں آیا، پھر کہا، اجی انہیں چوری کرا زنا کرا تب بھی جائیں گا کیا جنت میں لا الہ الا اللہ کہنے سے؟ اب حضور نے فرمایا، ہاں ہاں، جنت میں جائے گا اگرچہ ابو ذر کی ناک مٹھی میں خاک آلود کیوں نہ ہو جائے.
یعنی تجھے کتنا بھی اچھا نہیں لگ رہا، پھر بھی اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں جائے گا۔ تو جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اس لیے رات میں توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے سو جاؤ، صبح اٹھ گئے رے تو گولڈن چانس، اور اگر چلے گئے سیدھا جنت میں۔ تم بولیں گے ٹی ویاں دیکھتے دیکھتے سو گئے تو پلسان، اور اس لیے اجتے جوتے ماریں گے، یاد رکھو۔ تو آخر میں سونے کا وقت آئے نا تو اللہ سے توبہ کر لو، کلمہ پڑھ کے سو جاؤ۔ حدیث پاک میں جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اچھا، ایک حدیث اور سن لو۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ابو داود کی حدیث ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ پڑھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا الف لام را والی 3 سورتیں پڑھو۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، دل بھی سخت ہو گیا ہے، زبان بھی موٹی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا اچھا حامیم والی 3 سورتیں پڑھ لے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، دل سخت ہو گیا، زبان موٹی ہو گئی، اب میرے سے پڑھنا نہیں ہوتا۔ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی جامع سورت پڑھائیے، یعنی جو ثواب میں سب کے برابر ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے اس شخص کو سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھائی۔ اس شخص نے پڑھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ اس اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں کبھی اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا اور نہ اس میں کوئی کمی کروں گا، یعنی اس کو ہمیشہ پڑھوں گا۔ پھر وہ چلا گیا۔ اللہ کے رسول فرما رہے تھے یہ مرد کامیاب ہو گیا، یہ مرد کامیاب ہو گیا۔ 2 مرتبہ حضور نے فرمایا۔ ایک اور حدیث ترمذی کی حدیث ہے، حضرت انس اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا زلزلت نصف قرآن کے برابر، یعنی جس نے اذا زلزلت کا سورہ پڑھا اسے آدھی قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر، یعنی 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لے مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح فرمایا قل یا ایھا الکافرون 1/4 قرآن کے برابر، قل یا ایھا الکافرون کوئی 4 مرتبہ پڑھ لے پورا قرآن پڑھنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ اس کے بعد تیسری سورت سورہ والعادیات، وقت مکمل ہو گیا اور ایک سورت باقی رہ گئی، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس سورت کی تفسیر بیان کی جائے گی۔
اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا فرمائے۔ ایک اعلان سن لو، آنے والے جمعرات کو مسجد عمر فاروق عمر کالونی میں تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن پاک کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ ہماری، ہمارے اہل و عیال کی، ہماری اولاد کی، اولاد کی اولاد کی، سب کی حفاظت فرما، سب کے جانوں کی، مالوں کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما۔ ہر قسم کے حادثوں سے، نقصانات سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ ہمارے اہل و عیال کی جانوں کی، مالوں کی یا اللہ حفاظت فرما۔ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے صحت میں برکت عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ، ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔